صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب ہم ایک بہت اہم واقعے کی طرف آپ کو لے چلیں گے۔ یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے، اور حدیبیہ کے اندر بہت سارے ہمارے لیے ایسی چیزیں جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اسے سبق لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور یہ غزوہ خندق کے بعد کا دور ہے، رمضان 6 ہجری ہے، رمضان اور شوال آپ نے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے ارادہ کیا عمرے کا، اور آپ نے صحابہ کو میں اعلان کیا، اور ایک صحابہ کی جماعت جو ہے آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں وہ چلے۔ اب کیونکہ ان کا ارادہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے جانے کا تھا، تو انہوں نے کوئی ویپنز یا کوئی ایسے ہتھیار اپنے ساتھ نہ رکھے تھے کہ کہیں قریش کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کسی جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اسے بالکل ارادہ دوسرا تھا۔ اب یہ جب چلے تو انہوں نے اپنا جو روٹ تھا مکے پہنچنے کا، مکے والوں کو، کیونکہ وہ بھی بے خبر نہیں تھے، اور ان ساری کیمپینز کے دور میں جو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حملہ آور ہوتے رہتے، ابھی حال ہی میں اتنا بڑا واقعہ جو تھا وہ غزوہ خندق کا ہوا تھا، اس کے بعد جو تھا وہ بھی چوکس تھے، اور وہ انہوں نے اپنے جو جاسوس تھے وہ چھوڑے ہوئے تھے کہ اگر کسی طریقے کوئی اگر موومنٹ ہو تو اس کی خبر مکے والوں تک پہنچائے۔ تو وہ خبر وہاں پہ پہنچی کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کنٹینجنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید کسی جنگ کے یا لڑائی کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے لوگ وہ دوڑائے، اور انہوں نے باہر نکل کے مکے سے اور ایک جگہ پہ کیمپ کیا، اور وہاں پہ ان کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ارادہ کسی کانفلکٹ کا یا کسی مت بھیڑ کا سے بچتے ہوئے مکے پہنچنے کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رستہ اختیار کیا کہ اس میں وہ ان کی نگاہوں میں بھی نہیں آئے، اور چٹانوں کے درمیان سے، جو کہ ایک مسلمانوں کے لیے ذرا سخت راستہ تھا گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے، وہ ایک جب دوسری طرف میدان میں نکلے تو وہ مکے سے بہت قریب پہنچ چکے ہوں اس وقت، تو ایسا کرنے سے وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ مکے کے قریبی علاقے کے اندر جو میدانی علاقہ تھا تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے وہ ایک جگہ جا کے وہ رک جاتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی رکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ اب وہ جو کفار نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ تو اپنا کیمپ کہیں لگا کے انتظار کر رہے تھے، ان سے تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ اطلاع جو ہے سب سے پہلے ایک بنو قزاع ایک قبیلہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کے الائنس، ان کا پیکٹ ہے۔ ایسے کئی قبیلے تھے بیچ میں مکہ مدینے کے جن کے ساتھ کچھ سے قریش کا معاملہ تھا، اور کچھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے تھے، تو بنو قزاع اس میں تھا جو مکے کے قریب ہوتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الائنس تھے۔ تو بدیل القزائی یہ شخص ہے جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کس ارادے سے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات اسے بتائی کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ ہم اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کے آئے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ جو ہے ایسے ویپنز یا ایسی تیاری کے ساتھ نہیں آئے جو کہ ایک جنگ کے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو آپ جا کے یہ خبر انہوں نے مکے والوں کو دی اور بتایا کہ یہ جو ہے مسلمان اس ارادے سے نہیں آیا، اور وہ تو کعبے کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے اور اس کے عمرے کے لیے آئے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بنو قزاع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، تو اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا، اور اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے ہوئے انہوں نے پھر اپنا ایک انوائے مقرس جس کا نام تھا ان کو بھیجا تاکہ وہ بات کرے اور دیکھے کہ یہ کس انٹینشن سے مسلمان آئے ہیں۔ تو
تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کے کئی لوگ آتے جاتے ہیں، ڈیلیگیشن اور افراد جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوتی ہے، یہ حدیبیہ کے مقام پر ہو رہا ہے۔ تو یہ مکرس جب آ رہے تھے تو رسول اب دیکھ ہر ایک جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کس خماش کا آدمی ہے، اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو مکرس جب آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک چال باز اور ٹریچرس قسم کا آدمی ہے، تو مطلب یہ کہ اس سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ اسی طرح انہوں نے بالکل پلین جو معاملات تھے، سیدھی بات جو پہلے انہوں نے بدیل کو بتائی تھی، وہی بات انہوں نے ان کو بھی بتا دی مکرس کو کہ آپ جا کے یہ بات بتاؤ۔ مکرس نے جا کے یہی بات جو ہے وہ قریش کو بتا دی کہ بھی ان کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ بھی اطمینان ان کا نہیں ہوا۔ اچھا، اب جو اگلا انوائے یا اگلا نیگوشیٹر جس کو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اس کا نام ہے حلیس۔ حلیس کے بارے میں یہ جان لیں کہ حلیس ایک کمانڈر ہیں، اور جو مکے میں جو سمجھیں کہ افریقن نژاد اور جو بلیک لوگ تھے، ان کی فوج کا یہ کمانڈر ہے ایک طرح سے۔ تو حلیس وہاں پہ جاتا ہے یہ نیگوشیشن کرنے کے لیے، اور حلیس جا کے جب حلیس کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے یعنی جو ریلیجس معاملات ہیں اس میں بڑا ڈیواؤٹ ہے، بہت ہی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے جو ریلیجس معاملات ہیں۔ تو اب جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دیتے تھے تاکہ اس سے اسی حساب سے بات کی جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا خاص ایک ٹریٹ ہے کہ وہ چاہے اپنے صحابہ سے بات کریں۔ اب ایک ہی سوال ہے جو صحابہ میں سے یا صحابیات نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس کے جوابات آپ نے اس کی طبیعت اور اس کی ضرورت کے مطابق مختلف انداز سے دی ہیں۔ یہ ایک شخص کو پہچان کر، مردم شناسی جس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ کر، اس کی معاملات کو جانتے ہوئے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے اس ایک حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس سے بہتر ہمیں کئی ماڈل نظر نہیں آتا، چاہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہو، چاہے دشمنوں سے ڈیل کرنے میں ہو۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ صلح حدیبیہ کے معاملے میں لوگ آ رہے ہیں تو ان کے حساب سے بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے میکسیمم انداز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بہترین آؤٹ پٹ اس سے مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک حلیس جو ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ان چیزوں کی بڑی قدر کرتا ہے جو دینی معاملات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے سامنے جب تم جاؤ تو اپنے جو وہ ہیں قربانی کے جانور جو ہیں، ہدایہ جو ہیں، ان کو ذرا گھماؤ پھراؤ تاکہ یہ دیکھے، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ ہم جو ہے یہ جانور قربان کرنے کے لیے، جو بھی ان کے عقائد تو ظاہر مختلف تھے، لیکن اس اپنے عقیدے میں بھی وہ بڑا وہ تھا کہ جی واقعی یہ تو ایک قربانی کی غرض سے جانور بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تو اس کا ایک اثر اس کے پاس اس پر ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کا رسپانس جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بھی وہ ظاہر ہے کہ وہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہم تو امن کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کعبے کے اس حرم کے پاس کوئی خون خرابہ ہو، اور ہم تو ایک پلگرمیج کے لیے یا عمرے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور ہماری تیاری سے آپ کو اندازہ ہے، آپ جا کے یہ بات کرتے ہیں۔ اب حلیس نے بھی جا کے قریش کو سمجھایا کہ یہ جو ہے یہ معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ تم کو تو کسی چیز کا، یعنی حلیس کی ایک طرح سے انہوں نے مزہ کا بنایا، انہوں نے کہا تمہیں تو کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے، آپ یعنی بیکار کی بات کر رہے ہو، آپ ایسیس نہیں کر سکتے سچویشن کو، یعنی اس کی جو کیپیبلٹی تھی، حالانکہ خود اس کو بھیجا تھا ایز اے نیگوشیٹر، لیکن کسی بھی وجہ سے آئی ڈونٹ نو اس میں کچھ اور معاملات بھی شامل ہو، اس کو انہوں نے سمجھا کہ ڈیگریڈ کر دیا کہ جی آپ کی بات پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک ہوا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بندہ اس میں جاتا ہے وہ عروہ ابن مسعود ہے۔ اب عروہ ابن مسعود طائف کے رہنے والے ہیں، یہ ایک وہاں کے بڑے سردار ہیں عروہ ابن مسعود۔ عروہ ابن مسعود اپنے کفر کے زمانے میں بھی اور پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عروہ ابن مسعود جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ڈیل کیا۔
عروہ ابن مسعود آتے ہیں، اور عروہ ابن مسعود پہلے ان سے قریش سے بھی ایک طرح کا کانفیڈنس لینے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے بھیجا جب وہ واپس آتے ہیں کوئی بات کرتے تو تم ان کا مذہب کا اڑاتے اور ان کی بات نہیں سنتے، تو میری بات پھر تمہیں سننی پڑے گی جب میں آ کے تمہیں کوئی بات بتاؤں کہ اس کو سیریسلی لینا، کیونکہ اس کا اسٹیچر بھی بڑا تھا، وہ ایک سردار تھا اور بڑے اس سے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات پہ اگری کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ آئے تو ان سے اسی انداز میں ڈیل کیا کہ ایک سردار تھے، ایک وہ مہذب انداز سے وہ بات کر سکتے تھے. اور انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے لیکن پہلے جو بات کی نا تو ٹونٹ کیا مسلمانوں کے اوپر. پہلے تو انہوں نے کہا کہ محمد تم کن لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہو؟ یعنی کہ یہ جو تمہارے گرد جو طرح طرح کے لوگ جمع ہو گئے، ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ وہاں کوئی انصار تھے، کوئی مہاجر تھے، کسی قبیلے کا کہا کہ یہ تمہارے گرد ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، تمہارے اپنے لوگ ہیں مکے والے، ان کو چھوڑ کے تم ان کے بلبوتے پہ اتنے بڑا اقدام کرنے کے لیے آ گئے ہو. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے وہی بات کی کہ ہم کسی اقدام، کسی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس پلگرمیج کے لیے آئے. لیکن ابو بکر صدیق کو یہ بات بری لگی، جیسے کہ لگنی چاہیے تھی کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے اوپر ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اگر کوئی ٹیسٹنگ ٹائم آیا. تو انہوں نے پھر اس کو جواب دیا، اور وہ بڑا سخت جواب ہے، اس کے اندر الفاظ بھی بڑے جو ایک طرح آلموسٹ کرسنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ تم جا کے جو ہے وہ جو عزا، جو ان کا جو بت تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی یعنی باڈی پارٹس کا انہوں نے حوالہ دے کہ اس کو تم جا کے چاٹ جاؤ. تم تو اس طرح کی بات تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے پھر جواب بھی دیا، عروہ ابن مسعود نے انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ ابو بکر ہیں. غالباً مغفر پہنے ہوئے جو لوگ کو پھر نظر نہیں آتے یا پیچھے سے کہیں سے انہوں نے بولا وہ شکل نہیں دے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ابو قحافہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہیں ہوتا، اور اس کی میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، تو میں آج تم کو اس بات کا جواب دے دیتا. کسی زمانے میں کوئی ایسا احسان رہا ہوگا عروہ ابن مسعود پہ جس کا اس نے ذکر کیا. اب پھر یہ ہوا کہ عرب کی اور دوسرے معاشروں میں بھی یہ ایک انداز ہے، کسی کو جب آپ کسی بات پہ راضی کرنے کے لیے، نیگوسیشن کرنے کے لیے، اس کے دل نرم کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کی سامنے والے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کے داڑھی کہ یار مان جاؤ، ہمارے پاس بھی بولتے ہیں یار خیال کریں اس طرح کر کے. تو عروہ ابن مسعود نے یہی کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سر پر مغفر پہنے ہوئے، ایک ہیلمٹ پہنے ہوئے، ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتا چہرے کی طرف، تو تلوار کے دستے سے وہ اس پہ ضرب لگاتا اور کہتا تھا خبردار اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پرے رکھ. تو جب اس نے ایک دو دفعہ یہ بات کہی نا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. تو عروہ ابن مسعود کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے مغیرہ ابن شعبہ ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ، عروہ ابن مسعود نے، یہ تو میرے بھائی کا بیٹا. اور اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ بھئی ایک روایت میں آتا، اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہی میں نے تمہیں جو ہے وہ تمہاری جو گندگی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے، مطلب تم بچے تھے اور تمہیں میں نے صاف کیا. اور ایک اور اس کے اندر ہے کہ تم نے کوئی ایک ہمارے جو قبیلے میں کچھ ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تم وہاں سے بھاگ گئے تھے. وہ کچھ آتا ہے کہ کچھ چیزیں ان سے سرزد ہوئی تھیں. تو یہ روایات ہیں. بہرحال اس نے اپنے بھتیجے کو، اب یہ دیکھیے کہ بھتیجا چچا کا خیال نہیں کر رہا، اس کو خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو خیال ہے اپنے دین کا، دین حق کا، اس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. اور وہ اس کو یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کوئی بدتمیزی کسی قسم کی بھی ہو. تو عروہ ابن مسعود بہرحال وہاں سے یہ سارا پیغام لے کے وہ جب واپس جاتے ہیں، اور وہ واپس جا کے قریش کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں معاملات یہ ہیں اور اس سے آیا ہے. لیکن ایک جو بات وہ اہم اپنے کانورسیشن کے اندر اس کو قریش کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ وہ سردار تھے، انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، نجاشی کا دربار دیکھا ہے، اس میں ان کا عزت و تکریم و احترام دیکھا ہے، لیکن ایسا احترام میں نے زندگی میں کہیں کسی شخص کا نہیں دیکھا
کہ اگر وہ وضو کرنے بھی جاتا ہے تو اس کا پانی جب گر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ تو لوگ اس کے لیے دوڑتے ہیں کہ وہ پانی ان کو مل جائے اور وہ اپنے پر مل نہیں آئے. ایون اگر کوئی تھوک اس کے اندر وہ نکلتا ہے تو اس کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. اور اتنے وہ رسپیکٹ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ نظر بھر کے ان کو دیکھتے بھی نہیں. یہ رحیق المختوم میں یہ الفاظ. تو اس طرح کے معاملات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا یو آر بیٹر آف میکنگ سم نیگوشیشن, کوئی ڈیل کر لیں ان کے ساتھ, ورنہ یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح کے معاملات ہیں اپنے رسول کو یہ ساتھ چھوڑنا. جو وہ شخص جو شروع میں ابو بکر نے جس کا جواب دیا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اب وہ یہ سب دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم جن سے مقابلہ کر سکیں, اور آپ کو اپنے فیصلے پہ نظر اب جو ہے قریش کے بعد کچھ سمجھ میں آتی ہے. اب اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ ہم اگلے قسط میں دیکھ لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی